دوکھری ڈانڈے کی تاریخ لکھتے ہوئی اگر اس اجلاس کو چھوڑ دیا اور بھلا دیا تو حضرات یہ اس گاؤں کی تاریخ کے ساتھ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی۔ آئیے حضرات، آپ لوگ بڑے مبارکباد ہو کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ خوبصورت پروگرام سجایا۔ اللہ رب العزت والجلال نوجوانوں کی محبت کو قبول فرمائے اور ہمارے قاری صاحب کی جد و جہد کو قبول فرمائے۔ آئیے حضرات، اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہمارے استاذ محترم حضرات وہ محترم خطیب ہے کہ جب وہ اپنے سادے انداز میں، درد بھرے انداز میں لوگوں سے مخاطب ہوا کرتا ہے تو حضرات لوگ جوق در جوق مجمع کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے حضرات، میں بلا کسی تمہید کے اور حضرت والا کا تعارف پورے ملک ہندوستان میں کرانے کی کہیں بھی ضرورت نہیں ہے، بس میں حضرت والا کی شان میں اکثر یوں کہا کرتا ہوں کہ تم رنگ ہو، تم نور ہو، تم شیشہ ہو، تم جام، کلیوں سے بھری صبح ہو، تاروں سے بھری شام، رنگین ہے، سرشار ہے، مستانہ ہے دنیا، تم ہو تو نگاہوں میں پڑی خانہ ہے دنیا۔ میرا اشارہ کلام میرے استاذ محترم جناب حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب، استاذ حدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، میں حضرت والا سے اس وقت گزار ہوں کہ آپ کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے عادلانہ، عارفانہ، ناصحانہ نصیحتوں سے محظوظ فرمائیں اور پھر اپنی رقت آمیز دعا پر اس مجلس کا اختتام فرما دیں، اس تمہید کے ساتھ کہ میری زندگی کا مقصد، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، اور مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، اور جو ملی کسی کی صحبت، جو کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے یا گیا ہے جینا، اسے یا گیا ہے مرنا۔ حضرت اقدس حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب آپ کے روبرو۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً تھک گئے ہوں گے، لیکن کچھ دیر بہرحال اور صبر کریں، ہمت کر کے بیٹھے رہیں۔ یہ مواقع بار بار میسر نہیں آیا کرتے، نہ ایسی نورانی راتیں ہمیں بارہا ملا کرتی ہیں۔ ان کو ہم غنیمت جانیں، اپنے لیے باعث نجات اور مغفرت سمجھیں، اور یقیناً یہ مجالس مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ چونکہ یہ پروگرام جیسا کہ میں نے سنا اور بتایا گیا، عام طور سے جوان کرتے ہیں اور جوانی حصہ لیتے ہیں، ان کی محنتوں کا ہی یہ ثمرہ اور نتیجہ ہوتا ہے۔ بوڑھے لوگ مشورہ دیا کرتے ہیں، بوڑھوں کا کام مشورہ دینا ہوتا ہے اور جوانوں کا کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر بوڑھوں سے مشورہ نہ لیا جائے تو کام ناقص رہتا ہے، اور بوڑھے مشورہ
کہ بجائے کام کرنے لگیں تو کام پورا نہیں ہوتا. تو اس لیے دونوں کو آپس میں تال میل رکھنا ضروری ہے. لیکن جوانوں، جوانی وہ ہے جو جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے. آج کل کے جوان کہا کرتے ہیں جوانی مستانی شہوانی شیطانی دیوانی. یہ جوانی نہیں ہے، بلکہ جوانی ہو کیسی؟ جوانی روحانی عرفانی ایمانی. یہ جوانی وہ ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی جوانوں کا تذکرہ کیا ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آقا مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور بے داغ جوانی دیکھیں کہ آپ کی جوانی کیسی تھی. آپ کا بچپن معصوم ہے اور آپ کی جوانی بے داغ ہے، اور آپ علیہ السلام کا بڑھاپا نہایت حسین و خوبصورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کل کے جوانوں کی طرح بے حیا نہیں تھے. آپ علیہ السلام کے اندر اس قدر حیا تھی کہ کنواری بچیوں کے اندر اتنی حیا نہیں ہوتی. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان اشد حیاء من امرأۃ فی خدرہا، کہ جو بچی آج نکاح کے بعد ڈولی میں بٹھائی جائے اس کے اندر جتنی حیا ہوتی ہے، میرے سرتاج میں اس سے بھی زیادہ حیا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا اتنی کہ بچپن میں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 6-7 سال کی ہے، آپ بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں پتھر اٹھا کے لے جا رہے ہیں. آپ علیہ السلام کا خوبصورت چمکتا ہوا جسم ہے، تو کندھے پر جب اٹھا کر کے پتھر لے جاتے ہیں تو نشان پڑ رہے ہیں. چچا عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا بھتیجے کے نشان پڑ رہے ہیں. کوئی اور تو کپڑا تھا نہیں، انہوں نے اللہ کے نبی نے جو نیچے کپڑا باندھ رکھا تھا لنگی کی طرح، اس کو کھول کر آپ کے کندھے پہ رکھنا چاہا. جیسے ہی کھولا کپڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اوپر کو ٹنگ گئیں، آپ گر گئے، اور آپ کی زبان پر تھا صوبی صوبی صوبی، میرا کپڑا میرا کپڑا میرا کپڑا. جلدی سے چچا نے وہ کپڑا آپ کے باندھ دیا، تب اللہ کے نبی کی آنکھیں نیچے کو آئیں، ہوش میں آئی. بچپن میں اتنی حیا ہے تو جوانی میں کتنی حیا، اور پھر بڑھاپے میں کتنی حیا. آج حیا رخصت ہوئی، ہماری زندگیوں سے ختم ہوئی. جوانوں کی آنکھیں بے حیا، بچیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا تھا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. جب ہم نے حیا کو ختم کیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم ایمان کو بھی تم سے چھین لیتے ہیں. ایک دو نہیں، ہماری ہزاروں لاکھوں بچیاں ایمان سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھی. لاکھوں بچیاں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی کہ جب تم نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، حیا کی چادر کو تار تار کر دیا، بے غیرتی کا مظاہرہ کیا، اب تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے اندر ایمان باقی رکھا جائے، لہذا ہم تم سے ایمان بھی چھین لیتے ہیں. اور یہ کوئی میں صرف آپ سے لنترانی نہیں ہاک رہا، قسم اللہ کی یہ کان سنتے سنتے، یہ منحوس آوازیں سنتے سنتے، جب میں سنتا ہوں تو دل بیٹھ جاتا ہے کہ آج اتنی بچیاں، آج اتنی بچیاں، آج اتنی بچیاں، تقریباً روزانہ یہ منحوس آواز کانوں میں سنائی دیتی ہے، روزانہ تقریباً. کیوں ہو رہا یہ؟ کیوں ہو رہا ہے؟
کہ جب حیا رخصت ہوگی تو سب کچھ ہوگا، یاد رکھنا۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر حیا کی چادر ڈالو، اپنی بچیوں کو حیا سکھاؤ۔ اس دن کا انتظار نہ کرو کہ وہ سیاہ دن ہمارے گھر میں آئے کہ یہ آواز سنائی دے کہ میرے گھر کے اندر بھی یہ بدترین عمل ہوا ہے اور میرے گھر سے بھی کوئی بچی ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کر رہی ہے۔ اس کا انتظار نہ کرو۔ اگر اس دن کا انتظار کرو گے تو یاد رکھنا پھر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا۔ آگ لگنے سے پہلے پانی کا انتظام کر لو، اپنے گھروں کے اندر حیا داخل کرو، ایمان داخل کرو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دینے کی کوشش کرو، آپ علیہ السلام کی حیا کو زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ آپ شاید نہ جانتے ہو 14 سال کی بچیاں اپنا گھر چھوڑ کر کے جا رہی ہیں۔ 14 سال کی بچیاں جن کا نام فاطمہ ہے، جن کا نام عائشہ ہے، جن کا نام خدیجہ ہے، جن کا نام رقیہ ہے، جن کا نام ام کلثوم ہے، انہوں نے ناموں کی بھی لاج نہیں رکھی۔ وہ کوئی اور نہیں ہیں، میری آپ کی بہنیں ہیں، میری آپ کی بیٹیاں ہیں۔ آپ اپنی بیٹیاں نہ مانو تو نبی کی تو بیٹیاں ہیں ہی، نبی کی تو بیٹیاں ہیں ہی۔ انہوں نے جب حیا کی چادر کو اتار دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے انہیں محروم کر دیا۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر حیا کو زندہ کرو، حیا کو زندہ کرو۔ اور جو بچیاں ہماری باہر جاتی ہیں ان پر پابندی لگاؤ، یا پھر حیا کی چادر کے ساتھ، نقاب کے ساتھ، حجاب کے ساتھ اپنے کسی محرم کے ساتھ جانے والی ہو، نہ کہ غیر محرم کے ساتھ۔ آج ہماری مائیں بہنیں بازار کی زینت بنی، جو گھر کی زینت بننا تھی، جو گھر کی رونق بننا تھی، وہ بازار کی رونق بن رہی ہیں، بازار کی زینت بن رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ عورتوں کا قصور نہیں، یہ مردوں کا قصور ہے۔ میرا جملہ شاید آپ کو سخت لگے، کسی مرد کی غیرت کو دیکھنا ہو تو اس کے گھر کی خواتین کو دیکھو۔ اگر گھر کی خواتین با پردہ با حیا ہیں، وہ مرد باغیرت ہے، با حیا ہے۔ اور اگر کسی گھر کی خواتین بے حیا ہیں، بے پردہ ہیں، تو یاد رکھو وہ مرد بے غیرت ہے، بے حیا ہے، دیوس ہے، مٹوس ہے۔ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی اور اس پر لچوں کی، لپھنگوں کی، گنڈوں کی، اوباشوں کی، بدماشوں کی نظر پڑے؟ ایک باحیا مرد کیسے گوارا کرے گا کہ میری بیٹی پر کسی غیر مرد کی نظر للچائی ہوئی پڑ رہی ہو اور میں اس کو برداشت کروں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اس لیے اپنے اندر غیرت پرو، ایمانی غیرت بھی اور حیا بھی، حمیت بھی، اور اپنے گھر کی خواتین کی عزت و ناموس کی حفاظت خود کرو، کوئی اور نہیں کرے گا، ہمیں خود کرنا پڑے گی۔ تو اس لیے آج کل کے جوان بھی بے غیرت ہو گئے، وہ بھی بے حیا ہو گئے۔ آج کل کا حال کیا ہے؟ آج کل کا حال کیا ہے کہ جوان جس محلے میں رہتا ہے اس محلے کی بچیاں ڈرتی ہیں کہ باہر نکلیں گے تو یہ اوباش پھر رہے ہیں، بدماش پھر رہے ہیں، نہ معلوم ہمارے لیے کون سا جملہ کس دیں اور کون سا طنز کریں، یا ہمارے ساتھ کون سی ناگفتہ بے حرکت کریں۔ حالانکہ ہونا یہ تھا کسی ایک محلے میں ایک جوان ہوتا، پورے محلے کی بچیاں نہایت سکون اطمینان سے رہتی اور کہتی ہمارا ایک جوان بھائی اس محلے میں رہتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کوئی یہاں پر مار سکے، کسی کی ہمت نہیں ہے آ سکے، ہمارا بھائی اپنی جان پر کھیل جائے گا مگر ہماری عزت و ناموس پر بٹا نہیں آنے دے گا۔
لیکن ہم خود ہی عزتوں کے لٹیرے بن گئے، عزت و ناموس کے بیچنے والے بن گئے۔ تو اس لیے خدا کے واسطے سوچو ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نبی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچا ہوتا، کبھی غور کیا ہوتا ہم نے کیا ہم حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور جب شادی کا موقع آتا ہے تو شادی کے وقت میں ہماری مائیں بہنیں کیا حرکتیں کرتی ہیں اور مرد کیا حرکت کرتے ہیں۔ ایک تو شادی کی خرافات، آپ سوچ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم اپنا درد دل کہہ رہا ہوں آپ سے، اور کچھ نہیں، اپنا درد دل کہہ رہا ہوں۔ ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، اندر سے کڑتا ہوں، اور جب درد بڑھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ شادیوں کی جو خرافات ہو رہی ہیں، ان خرافات پر اگر لگام نہ لگائی گئی تو جو بچیاں ہماری جا رہی ہیں ابھی، اس سے کئی گنا زیادہ ہماری بچیاں جائیں گی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہو، تصور کر سکتے ہو؟ میرے پاس بچیوں کے فون آئے، بچیوں نے مجھے فون کیا کہ ہمارا بھائی کہہ رہا ہے ہمارے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کسی کے ساتھ بھاگ جا۔ میرے پاس فون خود آیا کہ بھائی کہہ رہا ہے تو چلی جا کسی کے پاس، ہمارے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں۔ اس سے زیادہ ڈوب مرنے کا مقام کیا ہوگا؟ اب بھی ہم ہوش کے ناخون نہ لیں، اب بھی ہمیں عقل نہ آئے، اور اب بھی ہم بیدار نہ ہو، غفلت کی چادر اوڑے رہیں اور مست بنے رہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ خدا کے واسطے باز آؤ شادیوں کی رسومات سے، اس جہیز سے، منگنیوں سے، لین دین سے، اور اگر باز نہ آئے تو یاد رکھنا پھر ہماری بہنیں نہ معلوم کس کس کے ساتھ جائیں گی، کس کے ساتھ جائیں گی۔ شادی کے نام پر منگنی ہوتی ہے، اور منگنی میں لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، لاکھوں لاکھ نہیں، اب کروڑوں خرچ کیا جا رہا ہے۔ مراد آباد شہر کے اندر ایک منگنی ہوئی، 6 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، منگنی میں 6 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے۔ کوئی اور موقع پیسے خرچ کرنے کا ہے ہی نہیں، کوئی اور مصرف ہے ہی نہیں۔ یاد رکھنا، جب دل سے، دماغ سے یہ نکل جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، جب یہ بات نکل جاتی ہے تو پھر آدمی اللے تللے خرچ کرتا ہے اور سوچتا ہے میرا مال میں جیسے چاہوں خرچ کروں، میرا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، وہ اللہ واحد قہار دیکھ رہا ہے اور پائی پائی کا حساب لے کے رہے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پائی پائی کا حساب ہو کے رہے گا۔ منگنیوں میں لاکھوں خرچ کیے جا رہے ہیں، کیا کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی حافظ، کوئی مفسر بتا سکتا ہے کہ اسلام میں منگنیوں کا ثبوت ہے؟ لین دین کے ساتھ ثبوت ہے اسلام میں؟ نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں کہیں منگنیوں کا ثبوت ہے؟ ملتا ہے کہیں؟ صرف خطبہ کا لفظ آتا ہے کہ بچی سے جا کے آدمی خود یا اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے پیغام پہنچا دے کہ ہم آپ کی بچی کو قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ ہو گئی منگنی، بس۔ اس سے آگے کچھ نہیں، اس سے آگے کچھ نہیں، طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، چھٹی ہو گئی۔ لیکن اب تو منگنیوں میں لاکھوں لاکھ جوڑے بھی چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں زیور بھی چل رہا، مٹھائیوں کے ڈبے بھی چل رہے، اور اسی طریقے سے نامعلوم کیا کچھ چل رہا۔ کہاں سے یہ سب آ گیا؟ یہ سب کہاں سے آیا؟ اگر ہم نہیں روکیں گے تو یاد رکھنا یہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچے گا کہ جب نہیں ہوگا کسی باپ کے پاس میں، کسی بھائی کے پاس میں، تو اس کی بہنیں یا اس کی بیٹیاں غلط راستہ اختیار کریں گی۔ ایسے غریب بھی ہیں
ایسے غریب بھی ہیں. ابھی جامع مسجد مراد آباد میں وہاں ہماری ایک جاننے والی خاتون ہے، وہ دعوت کا کام کرتی ہیں. کہنے لگی ایک خاتون نے صرف 1500 روپے میں اپنی بیٹی کو رخصت کیا، صرف 1500 روپے. کہنے لگی صرف اتنا ہو جائے کہ 3 لوگ آئیں گے 4، ہم ان کو کھانا کھلا دیں اور ایک جوڑی کپڑے اپنی بچی کو بنا کر کے دے دیں. 1500 روپے وہ بھی تو ہیں. آپ سوچو تو صحیح، آپ اپنی بیٹی کے لیے 50 لاکھ خرچ کر رہے ہو، ساتھ ساتھ میں آپ نے 4 بیٹیوں کے اور ہاتھ پیلے کر دیے ہوتے کہ ہم 50 لاکھ اگر ادھر خرچ کر رہے ہیں تو 15 لاکھ ادھر بھی خرچ کر رہے ہیں. ہم اپنی بہنوں کو بھی ساتھ میں رخصت کر رہے ہیں. ہم منگنیوں میں خرچ کریں، جہیز میں خرچ کریں، لمبے چوڑے ولیموں میں خرچ کریں، اور اسی طریقے سے کپڑوں میں خرچ کریں، اور ان کے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ اپنے گھر آنے والے مہمانوں کی صحیح طور پر ضیافت ہی کر سکیں. کیا نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے؟ تو اس لیے ان منگنیوں کو بالکل ہمیں ترک کرنا پڑے گا. آپ کہو گے کیسے ترک ہوگا؟ بالکل ترک ہوگا. الحمدللہ ہم نے کیا ہے، کوئی منگنی نہیں کی. ابھی عید کے دن ہم نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا. رمضان میں نے بھیجا اپنی اہلیہ کو، والدہ کو اور بیٹی کو، جاؤ بچی کو دیکھ کر کے آؤ. دوپہر میں بھیجا کہ کوئی پانی بھی ان کے گھر کا نہیں پینا پڑے. ان کو بھی بلایا رمضان میں 2 دن کے بعد میں، کوئی کھانا پانی نہیں، کچھ نہیں. عید کے دن لڑکی والوں کو بلایا، نکاح پڑھایا کہ جاؤ. اس کے بعد رخصتی کر لی. اللہ گواہ ہے 1 روپیہ میں نے لڑکی والوں کا خرچ نہیں ہونے دیا، 1 روپیہ خرچ نہیں ہونے دیا. کیوں خرچ کریں؟ ہم کوئی فقیر ہیں جو بھیک مانگیں ان سے؟ اپنے بچے کا جوڑا بھی میں نے ان سے نہیں لیا. آج کل کے جوان اتنے بے غیرت ہیں، دولہا بن کے جب بیٹھتے ہیں تو سر کی پگڑی بھی سسرال کی، کرتا بھی سسرال کا، پاجامہ سسرال کا، بوٹ پہنے وہ بھی سسرال کا، موزے پہنے وہ بھی سسرال کا. بک گیا ہے، یہ بک گیا ہے. اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ لے سکے. اتنا بے حیا ہو گیا، اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ دوسرے کے کپڑے پہن کر کے نکاح کر کے قبول کر رہا ہے کہ جناب ہم فقیر ہو گئے، خدا کے واسطے ہمیں دے دو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور باقاعدہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جناب جو کپڑے ہوں گے 50,000 روپیہ اس کے لیے دیا جائے. زندگی میں کبھی 5,000 کا اس نے جوتا نہیں پہنا ہوگا، لیکن سسرال والوں سے بدبخت مطالبہ کرتا ہے اور پھر 5,000 کا جوتا پہنتا ہے. خدا کے لیے آنکھیں کھولو، اس ظلم سے باز آؤ. نہیں باز آؤ گے تو یاد رکھنا حشر بہت برا ہوگا، انجام بہت برا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی منگنیاں ہوتی تھیں. بتاؤں کیسی منگنی ہوتی تھی؟ بتاؤں آپ کو کیسی منگنی ہوئی؟ سعد اسود ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افسردہ خاطر آئے، بہت ہی زیادہ بجھے ہوئے. آپ نے پوچھا کیا ہوا سعد؟ کہنے لگے ایمنع سوادی و سواد وجہی من دخول الجنہ. آقا کیا میرا کالا ہونا جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گا؟ ارے سعد ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ آقا اس لیے کہ میں اشراف میں سے ہوں، اعلیٰ خاندان میں سے ہوں، لیکن میرے پاس مال نہیں ہے اور میرا چہرہ سیاہ ہے، میں کالا ہوں، اس لیے کوئی اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ وہیب بن عمر ثقفی کی بیٹی جو مدینہ کی حسین بچیوں میں سے ہے، اس سے اپنے نکاح کا پیغام دے کر کے آؤ. سعد اسود دوڑے ہوئے گئے، خوشی خوشی آقا نے پیغام بھیجا ہے، آقا نے بھیجا ہے. دوڑے ہوئے جب گئے، دستک دی، باپ نکل کے آئے. کیا بات ہے؟ کہ جی اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی سے نکاح کا پیغام کرنا چاہتا ہوں، لے کر کے آیا ہوں، آپ کی بیٹی سے نکاح مطلوب ہے. آج کی زبان میں کہیں یہ منہ اور مسور کی دال، کہاں میری بیٹی، کہاں تو کالو. دروازہ بند کر دیا. وہ تو بیچارے پہلے ہی سے بہت زیادہ ستائے ہوئے تھے، بوجھل قدموں کے پاس ساتھ لوٹے.
ادھر بیٹی پردے میں تھی، اس نے آواز سن لی، کہا ابا کون آیا تھا، کیوں آیا تھا، کیا پیغام لایا تھا؟ بیٹی ایک بندہ آیا تھا نہایت کالا، تیرے ساتھ نکاح کا پیغام لے کے آیا۔ کس نے بھیجا تھا؟ آقا نے بھیجا تھا کہ جی آقا نے بھیجا تھا۔ ابا آپ نے یہ تو دیکھا پیغام لانے والا کالا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا پیغام بھیجنے والا کون ہے۔ نبی نے پیغام بھیجا ہے، وہ کتنا ہی کالا ہو، بد شکل ہو، نبی نے اگر بھیجا ہے تو مجھے دل و جان سے منظور ہے۔ آقا جائیے، ابا جائیے جلدی سے نبی کی خدمت میں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے خلاف وہی اتر جائے۔ اب وہیب بن عمر بھاگے بھاگے پہنچے، تب تک سعد اسود نے اپنی کارگزاری سنا دی آقا کو۔ جب وہیب پہنچے تو آپ نے فرمایا انت الذی ردت رسولی، او ہو تم ہی ہو، میرے پیغام لے جانے والے کو تم نے رد کر دیا، ٹھکرا دیا۔ آقا معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، میں تیار ہوں اپنی بیٹی دینے کے لیے، نکاح آپ کر دیں، میں تیار ہوں۔ آپ نے سعد اسود سے پوچھا، سعد تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ آقا فقیر آدمی، میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا جاؤ عبد الرحمن بن عوف کے پاس، عثمان غنی کے پاس، علی کے پاس، ان سے جا کے کہنا کہ نبی نے بھیجا ہے میرے نکاح کا انتظام کرو۔ یہ گئے، کسی نے 100 درہم، کسی نے 200 درہم، کسی نے کم و بیش، تقریباً ان کے پاس 600-700 درہم ہو گئے۔ آقا کے پاس لے کے آئے، آپ نے فرمایا جاؤ تمہاری شادی ہونا ہے، تم بازار سے اپنی بیوی کا سامان لے کر کے آؤ، اپنی بیوی کا سامان، گھر بسانے کے لیے ضروری سامان لے کر آؤ۔ کون لا رہا ہے؟ لڑکی والے، لڑکا والا؟ لڑکے والا